غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15، 16، 17 تلاوت کی ہے۔ فرمایا جب ان کے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب کہ وہ آیات بالکل واضح ہوتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، تو وہ یہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدلہ، یا اس کے اندر تبدیلی کرو۔ قل، آپ کہہ دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما یکون لی ان ابدلہ، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کے ذریعے نازل کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اگر کبھی نافرمانی کر لوں، اگر، تو میں تو اس ہولناک دن قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن کریم آپ پر تلاوت نہ کرتا، اور نہ ہی تم کو اس سے واقف کراتا۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے پاس ایک طویل عمر کا حصہ اس قرآن سے پہلے رہ چکا ہوں، یعنی میری ایک طویل عمر گزری ہے تمہارے اندر۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں؟ کل جو آیات پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خطاب فرمایا تھا کہ دیکھیں تم سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت قومیں آئی ہیں، بہت ساروں کے اوپر عذاب بھی آیا جب انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دنیا ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، وہ لوگ چلے گئے، پھر تم کو ان کی جگہ پر ہم نے اس زمین میں جانشین بنایا، یعنی تمہیں اس دنیا میں ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں رہنے کے لیے عمر دی۔ تو کیوں ایسا کیا؟ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم کیسے عمل کرو گے۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یعنی انسانوں کو دنیا میں جو اللہ زندگی دیتے ہیں یا دنیا میں پیدا کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے وہ یہاں خود بتایا، تاکہ ہم کچھ چاہتے ہیں تم سے کہ کیسے عمل کرو۔ تو ان لوگوں کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا انہوں نے تو ایسے کیا تھا، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے نا، تو اس کا یہ ساری دنیا کی کتابوں سے، ہر چیز سے اس کی چیزیں بڑی منفرد ہیں، خاص انداز ہے۔
اب یہاں تو کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا اس آیت میں کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرو۔ اب جو آج ہم نے آیت پڑھی ترجمہ، تو اس میں گویا کہ کافروں کو یوں مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا روئے سخن، اپنی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو بتا دیا کہ ہمیں تمہیں دنیا میں زندگی کیوں دی ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ یہ ان کے اعمال، ان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہوا ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے۔ لیکن ہے کیا؟ تو یوں فرمایا کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں نازل تلاوت کی جاتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو، یہ کہہ کر یوں کہ جب ہماری یعنی زمینی حقیقت کیا ہے، ہم نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو قیامت کے عقیدے کے قائل ہی نہیں ہیں، آخرت کے قائل نہیں ہیں، تو ہم سے ملاقات کی جن کو توقع نہیں ہے، تو وہ یہ آیات سن کر کے کیا کہتے ہیں آپ کو کہ آپ کوئی اور قرآن لے آؤ اس کے علاوہ، یا اس میں تبدیلی کر لو، یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی بے فکری اور غفلت کو دیکھو، کہ بجائے اس کے کہ فکر ہو کہ بھائی صحیح زندگی کون سی ہے، خود بھی سوچو نا، تو جب چیزیں نظر آتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے صحیح راستے والا کون ہے، تو یہ آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل فکر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ آخرت کے اوپر چونکہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس لیے وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس میں تبدیلی کر لو، اس قرآن کو کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس قرآن میں تبدیلی کر لو۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے جو پہلے میں عرض کر دوں کہ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا، جیسے اوپر کی آیت آ رہی ہے نا کہ پچھلی قوموں کو، بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، اس کے بعد تمہیں اس زمین میں ہمیں آباد کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر کے پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں، تو یہ لوگ یوں کہتے ہیں، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تبدیل کرو، یا اس کے اندر کوئی اور قرآن لائے اور اس کے اندر کچھ تبدیلی ترمیم کر لو۔ یہ لوگ یہ نہیں کہا، آگے ایک جملہ اضافہ کیا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ یوں کہتے ہیں۔ اس بات کو بڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ بات تو یوں بھی پوری ہو جاتی نا کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ لوگ یوں کہتے ہیں، تو پھر دوبارہ کہا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ یوں کہتے ہیں۔ تو گویا بتا دیا کہ یہ جو کہا جا رہا، مطالبہ کیا جا رہا آپ سے کہ اس قرآن کو تبدیل کر لو، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ، یا اس میں ترمیم کر لو۔ وہ میں عرض کروں گا کہ یہ مطالبہ کیوں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ مطالبہ جو کیا جا رہا ہے نا، اس کی جو اصل وجہ ہے، اصل جو جڑ ہے، بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ٹوٹل سب کچھ دنیا نظر آ رہی ہے، تو اب دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑا خلل ڈال دیا قرآن نے ہماری زندگی میں، اور واقعہ ڈالا تھا قرآن نے، اس لیے کہ قرآن نے اگر بتا دیا کہ جو تمہاری عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ غلط، جو عقیدے تم اللہ کے بارے میں رکھتے ہو وہ غلط، تمہارے زندگی گزارنے کے جتنے معاملات ہیں وہ سب غلط،
یہ تمہارے جو باہمی رسم و رواج ہیں اور کتنی چیزیں فضولیات تھیں، کھانے پینے میں کتنے غلط، قرآن نفی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائی ہر چیز غلط غلط غلط، ہمیں بالکل جاہل کرا دے دی. قرآن کہتا ہے نا جگہ کہ احمق ہیں، یہ جاہل ہیں. کبھی یہ بھی کہتا ہے بل یہ جانوروں سے بدتر ہے. تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کسی سے شرماتے تھوڑی ہیں. تو اب یہ کہا کہ بھائی اچھا چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے شخصیت جو تھی نا وہ تو بہت ہی مقبول تھی، اور دائرہ ہے بہت پرکشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی. تو اب وہ تو اس پیغام کی وجہ سے جھگڑے میں کھڑے ہو گئے، ورنہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے تو زیادہ کوئی اچھا آدمی ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسا کر لیں کہ کوئی اور، اچھا آپ دیں پیغام لیکن یہ چھوڑیں کوئی اور لے آئیں، یعنی کوئی اور کتاب بیٹھ کر کے لکھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں خود، جس میں یہ چیزیں نہ ہوں، یا کم از کم ترمیم کر لیں وہ باتیں جو بہت زیادہ ہمارے خلاف ہیں. ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے جو ہمارے طریقے ہیں، باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، جو ہماری رسمیں ہیں، جو ہمیں ان سے مانوس ہیں ہم. تو آپ بالکل سب کچھ کو تبدیل کر رہے ہیں، تو کچھ ترمیم ہی کر لیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ جو ان کا مطالبہ ہے، اس کے پیچھے کیا اصل وجہ، سبب، کہتے ہیں کہ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے. تو آخرت پر اگر ایمان ہوتا تو اس بات کا ایمان ہوتا نا کہ اس جہان کے بعد ایک ایسا جہان ہے جہاں تکلیف بھی آئے گی، جہاں خوشی اور نعمت بھی ملے گی. وہاں کی تکلیف یہاں سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے، اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں اور وہاں کی جو خوشیاں ہیں، وہاں کی جو لذتیں ہیں، وہاں کا جو آرام ہے، یہاں سے کروڑوں درجہ بہتر ہے. تو وہ اس فکر میں نہ رہتے کہ یہ دو چند روزہ جو زندگی ہے اس میں ہمارے آرام میں خلل نہ ہو، ہم ذرا جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے روک کر تو ہم بے مزہ نہ ہوں. یہ فکر نہ ہوتی. یہ فکر ہوتی کہ چونکہ ہم نے آخرت میں جانا ہے تو اصل تو آخرت کی تکلیف ہے، اصل تو آخرت کا آرام اصل آرام ہے. اگر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، دنیا میں تھوڑی سی مشقت صحیح. قرآن اگر کہتا ہے کہ یہ عمل کرو تو تھوڑی سی مشقت صحیح، چند روزہ بات ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا آرام ہے. قرآن اگر کسی قربانی کی ہمیں کہتا ہے کہ یہ قربانی دو تو یہ مشقت ہم برداشت کر لیں، آخرت کی مشقت اور آخرت کی سزا بہت بڑی ہے. اور قرآن اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ کچھ دنیا کی لذتیں چھوڑ دو، کچھ مزے چھوڑ دو، تو ہم چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں آخرت کی لذتیں کہیں زیادہ ہیں. تو جب آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ ترمیم اور تبدیلی کی تجویز ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی. ساری برائی، ساری خامی اور ساری بنیادی سبب جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا ایمان ہی نہیں. تو اب چاہتے ہیں بس دنیا ٹھیک رہے، ہماری دنیا اچھی رہے. اس میں یہ جو آپ نے ایک نیا پیغام لے کر آ گئے نا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو یہ ہے، یہ فرمایا. تو اب اسی بات میں یہ بات آ گئی کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور لے آئیں. یہی وجہ تھی کہ قرآن نے سارے سسٹم کو انکار کیا، طریقہ زندگی کو، عقائد کو، نظریات کو، سب چیزیں جو غلط تھیں اس کی تردید فرمائی، اس کو باطل ٹھہرایا، اور بالکل صحیح، یعنی یہ خلاصہ یہ کہ ٹوٹل جو خواہشات کے مطابق زندگی تھی اس سے ہٹایا قرآن نے، کہ انسان اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ وہ 100% اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. نہیں، کچھ اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشوں کو قربان کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا درمیان میں، تو یہ کچھ ترمیم کریں، اس میں بیچ میں کوئی بات کریں. تو ساری یہ جو وجہ تھی وہ یہ قرآن کے اصل پیغام چونکہ ان پر چوٹ لگتی تھی اس کی وجہ سے، تو اس لیے کہتے تھے کہ کیا کر لو، یا تو کوئی اور کتاب بنا لو یا کم از کم اس میں کوئی ترمیم کر لو. تو باطل کو ہمیشہ قرآن کے پیغام کی وجہ سے چوٹ پڑتی ہے، اور آج بھی ہے. آج بھی ہے. کہتے ہیں قرآن کی فلاں آیتیں نکال دو، فلاں صورت جس میں جہاد کی آیتیں، اس سے بڑا ڈر لگتا ہمیں.
خوف آتا ہے باقاعدہ کی. اور ہمارے نصاب میں کوشش بھی کی گئی ہے، جو اسکول کالج کے نصاب ہیں دینیات میں سورہ برات کی آیتیں نکالی گئی میٹرک وغیرہ کے نصاب سے. وہی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو تھنک ٹینک ہیں اور جو ان کی NGOs کے نام سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ اللہ ہدایت دے، نہ اپنے نفع کا پتہ نہ نقصان کا پتہ. یہ بھی ٹوٹل دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہاں کیا فائدہ ہے، یہاں کیا نقصان ہے. تو وہ بھی ان چیزوں سے آج بھی باطل کو اس سے چڑ ہوتی ہے کہ بھائی اس میں کوئی تبدیلی کر دو، کوئی ترمیم کر دو، کچھ یہ کر دو، کچھ وہ کر دو. دین میں، قرآن میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر یاد آتا ہے نا. انہوں نے تو کیا بات فرمائی، کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. یہ ان سکالرز کے بارے میں ہے جو آج بھی ہیں، ان کے دور میں بھی تھے. کہلاتے تو سکالر ہیں، عالم، بڑے دانشور، لیکن قرآن کو دنیا والوں کی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے. قرآن اپنے اصل پیغام میں رہنا چاہیے. یہ ہے قرآن کی آیت، صاف صاف سیدھی سیدھی بات ہے. کم از کم یہ ہوگا کہ کوئی آدمی کہے گا اصل پیغام کا پتہ ہے تو کہے گا میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. اب یہ جو گول بول کر کے حق کو ہی گڑبڑ کر دیا تو دین کیسے پھر باقی رہے گا؟ لوگوں کو حق کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی حق پر چلنا چاہیے تو ایمان بھی صحیح نہیں ہو. کم از کم یہ ہو کہ آدمی گناہ گار تو ہو، گناہ گار سمجھے، اپنے عملی کوتاہی سمجھے کہ جو قرآن نے کہا میں نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ افسوس اور ندامت ہوگی تو وہ بخشا جائے گا. لیکن جس کو یہ پڑھا دو کہ نہیں یہ جو تمہاری زندگی ہے بالکل اسی طرح یہی اسلام ہے، تو اس کو کہاں ندامت ہوگی کہ ہم نے دین کو نہ سمجھا، نہ قرآن کے پیغام کو سمجھا، نہ قرآن کے پیغام پر عمل کیا. تو اس کی بخشش کیسے ہوگی جس کو یہ کوئی افسوس ہی نہیں اپنی زندگی پر کہ ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری. ان کو بتاتے ہیں کہ جو تمہاری یہ بالکل یہ ایسی مولویوں کی بنائی ہوئی بات، یہ مولوی کی بنائی ہوئی بات قرآن کی آیات ہے. جس طرح آج ہمارے اندر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن جو قرآن کا اصل پیغام ہے نا اس سے ہم عملی طور پر بہت دور ہیں. مسلمان معاشرے میں مشکل ہے. پورے طور پر کسی کو اگر کہنا شروع کر دو یہ تو ہم بیکار لوگ ہیں نا جو اس پیغام کے مبلغ بن گئے، ہم کسی کام کے نہیں ہیں. ورنہ جو اصل تقاضا ہے وہ لے کر اگر ہم نکلیں باہر لوگوں کو کہیں تو لوگ لاٹھیاں ماریں گے. جہاں مولوی اپنا کام کر، تو اس طرح کی دعوت ہی نہیں دی جا رہی اس فکر سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس قرآن کو لے کر کے اتر کے کفر کے اندر پلٹ کر رکھ دیا سب کچھ. اسی لیے تو پتھر مارتے تھے اسے، اتنی محبوب اور معصوم شخصیت کو. ان کو مانتے تھے کہ ان سے پیارا کوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کی اس بات پر، حق میں. ان کو کہا، بتایا کہ یہ غلط ہے طریقہ، جو میں لے کر آیا ہوں یہ سچ ہے، یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بس یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے بات تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، رگیں پھول جاتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑا کوئی طوفان اور بہت بڑا کوئی خوفناک منظر ہے ان کے سامنے جس سے ڈرا رہے ہیں. تو وہ ایک حقیقت سامنے تھی نا، یہ انسانیت کدھر جا رہی ہے. بھول گئے لوگ بھائی یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. کس چکر میں پڑ گئے ہو آپ لوگ؟ تو یہ ان کا چونکہ چوٹ پڑتی تھی قرآن کی کہ ان کا جو دنیا کا ایک سسٹم ہے، ایک جو اپنا رسم و رواج ہے، جو بس اس کو چلنے دو. قرآن نے کہا یہ سب غلط ہے، کہا کہ اس کو تبدیل کر لو، ترمیم کر لو. مطالبہ یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب آپ سے یہ کہہ رہے تو آپ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن کے اندر تبدیلی کروں. میں نہیں تبدیلی، میرے لیے ممکن نہیں ہے.
میرے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں خود اپنی مرضی سے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر لوں، ایک شوشے کی رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو سراسر صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں، مانتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے، میری مرضی تھوڑی چلتی ہے۔ میں صرف اسی بات کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو وحی کے ذریعے سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ تو وحی کے ذریعے سے مجھ پر کیا نازل ہوا؟ مجھ پر یہی حکم ہوا کہ میں یہ قرآن آپ کو پڑھ کر سناؤں، اس کی دعوت دوں، تم تک پہنچاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ تم غلطی پر ہو۔ تو میں اس کے خلاف تو کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی نہیں آگ پہنچتا، ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے تبدیلی کر سکوں۔ میں تو صرف سراسر وحی کی پیروی کرتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق۔ اس میں ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن کوئی میری تصنیف نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر بنا رہا ہوں تو میں اس میں تبدیل ترمیم کر لوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک اس کا حرف نازل کیا ہوا ہے، جیسے نازل ہوتا ہے ویسے آگے پہنچانے کا میں پابند ہوں، میں وحی کا پابند ہوں۔ ایک بات یہ بھی بتائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان جو درجہ ہے اس کو بھی سمجھو۔ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے اور ایک میں ہوں۔ اللہ کے سامنے جو اللہ نے مجھ پر لازم کر دیا، پابندی لگا دی، میں اس پر پابند ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جو یہ بھی بتا دیا کہ رسول اور عام انسان میں فرق ہی ہے کہ عام انسان ولی اللہ بھی بن جائے اور کتنے درجات بھی بلند کر لے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہر کام ہر بات وحی کے مطابق کرتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول ہی کہہ سکتا ہے میرا ہر کام وحی کے، اللہ کی مرضی کے خلاف میری کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں نا، غلطی تو ان سے ہوتی نہیں ہے، وہ سب اللہ کی وحی کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ تو کئی چیزوں کو بتا دیا اکٹھے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہو ان کو کہ میں اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو وحی کا پابند ہوں، جو وحی آتی ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کر دوں، اگر میں اللہ کی، یعنی اگر فرض کرو، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو میں اس ہولناک دن، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں یہ بتا دیا کہ دیکھو جس کے دل میں یہ فکر ہوگی نا آخرت کی، تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی یہی فرق ہے کہ تم لوگوں کو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو جو میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اس کے اندر بھی تبدیلیاں اور ترمیموں کی باتیں کر رہے ہو، تو میں تو تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اس کے اندر کوئی تبدیلی کروں، اس لیے کہ یہ بھی گناہ ہوگا۔ تو کسی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہذا میں قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک شوشے کی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے یہ بھی کہو کہ اگر اللہ چاہتا نا تو میں یہ قرآن کریم آپ کو تلاوت کر کے نہ سناتا، یعنی جو میں تلاوت کر کے سنا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ نے یوں ہی چاہا ہے، تو میں اس میں انکار تھوڑا ہی کر سکتا ہوں۔ اور اللہ نہ چاہتا تو اس کے احکام اور یہ چیزیں جو تمہیں اس کا علم دیا جا رہا ہے یہ نہ دیا جاتا، تو میں تو وہی کا پابند ہوں۔ اور پھر آخری جملہ جو فرمایا کہ ان کو یہ کہو کہ میں تمہارے اندر ایک عمر کا ایک طویل عرصہ رہا ہوں، تم میری زندگی کو جانتے ہو، اب بھی نہیں سمجھتے، افلا تعقلون، یعنی 40 سال کا عرصہ میں رہا ہوں۔ تو دو پہلو کی طرف اشارہ ہے آپ کی زندگی کے۔ نمبر ایک، پورے عرصے میں کوئی ایک حرف بھی کبھی میں نے لکھا ہے، کوئی شعر بولا ہے، جو اشعار اور یہ چیزیں بڑی ہوتی تھی، کہیں میں نے کوئی پڑھنا لکھنے کا کوئی سلسلہ کیا پورے 40 سال، کوئی ایسا کوئی علمی مضمون بیان کیا ہو جیسے اس قرآن میں پچھلوں کی خبریں، آئندہ آنے والوں کی خبریں، اور کیا
اونچے اونچے علوم، ایسی ایسی دانش کی باتیں کہ دنیا حیران رہتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھو یہ اچانک اگر میں اپنی مرضی سے کرتا کچھ تو پہلے ہوتا، 40 سال تک کچھ بھی نہیں، 40 سال کے اوپر یہ ایک دم یہ چیز آ گئی تو خود نہیں سمجھتے ہو کہ یہ کسی کا اپنا کیا ہوا تھوڑی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، یعنی تم خود اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی سچا اور دیانتدار اور امانتدار آدمی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو میں معاملہ کرتا ہوں، کبھی کسی سے دھوکہ نہیں، کبھی کسی سے فراڈ نہیں، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں، کبھی جھوٹ کا امکان نہیں، تو میں آج اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں گا؟ افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ کہ کون تمہارے سامنے یہ لے کر آیا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے ایسی کوئی چیز پورے 40 سال میں نہیں کی؟ تو یہ ایک غور سمجھنے والوں کے لیے بات ہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچانک بیٹھ کر کے یہ کر لے۔ نمبر 2 بات بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نازل کی ہے کتاب۔ تو جو بندہ آپ لوگوں کے انسانوں کے اندر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ باندھے گا؟ افلا تعقلون۔ تو یہ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ پھر ان کو یوں سمجھاتے بھی ہیں غور و فکر کے لیے کہ اس طرح غور و فکر کرو تو قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا سمجھ میں آ جائے گا۔ بالکل واضح سی بات ہے، اس کے لیے کسی بڑی کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود سوچ لو اس بات پر۔ نمبر 1 یہ جو قرآن جس طرح کا یہ ہے، یعنی جو اس کے الفاظ ہیں، اس کی تعبیرات ہیں، جسے میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ یہ عام عربی کی طرح نہیں ہے عربی میں، لیکن کوئی عرب اس طرح نہیں کر سکتا۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہر عربی جاننے والا سمجھ تو جاتا ہے، لیکن ویسی عربی بنانا چاہے اسی بات کو ادا کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے ایسا جملہ بولے جیسے قرآن میں ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو اس بات کو وہ بھی مانتے تھے۔ تو ایک تو یہ دیکھو پھر اس کے اندر جو مضامین، اور دوسرا یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، تو یہ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اس کو بھی وہ کہتے تھے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سیدھے لفظوں میں انہوں نے نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بالکل نہیں کہا انہوں نے۔ ایک جگہ تو آیت بھی آئی ہے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ کہتے تھے یہ نہیں مانتے ہم۔ تو ان سے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد جھوٹے ہیں؟ کہتے نہیں، یہ نہیں کہتے ہم۔ پھر یہ کہ کہا یہ نہیں مانتے ہم۔ یعنی اتنا آپ کی صداقت اس دشمنی کے باوجود ان کے دل میں اتری ہوئی تھی کہ آپ سچے ہیں، جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اس زبان سے کبھی ایسی بات نکلتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ دیکھیں اصل چیز وہی ہے جو ان کو جس پر جو جوڑا کہ دنیا کو ہی ہدف نہ بناؤ، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، آخرت کے اوپر یقین رکھو، یہ ایک حقیقت ہے۔ نمبر 2 قرآن جیسا ہے ویسا اس کو مانو، اس کو سمجھو قرآن کا اصل پیغام کیا ہے، چاہے تمہاری مرضی کے خلاف ہو، تمہارے طریقہ کار کے خلاف ہو، جو کچھ بھی ہو اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی اور کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس کا نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com